مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حشر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مال فے کے مستحقین کا تذکرہ کیا ہے، اور ان مستحقین میں سے، تمام مستحقین میں سے پہلا طبقہ مہاجرین صحابہ کا ہے۔ مہاجرین صحابہ کا ہے۔ یہ مال فے ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور جدا کیے گئے اپنے مالوں سے، اس حال میں کہ وہ چاہتے ہیں بخشش اللہ کی طرف اور اس کی رضامندی، اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں سچے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی شان کیسی بیان کی ہے۔ للفقراء، ان کو فقیر بتایا۔ محبوب اگر اپنے محب کو اپنی گلی کا فقیر کہہ دے، یہ اس محب کے لیے کتنے بڑے لطف کی بات ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ مہاجرین ہیں۔ پہلا لقب ان کو فقیر کا دیا اور دوسرا لقب دیا مہاجرین کا۔ مہاجرین یعنی سب کچھ چھوڑا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اور الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ پہلے ان کو فقیر بتایا اور پھر آگے وضاحت کی کہ یہ بے گھر نہیں تھے، ان کے پاس گھر بھی تھے، ان کے پاس اموال بھی تھے، مال بھی تھا، ملکیت بھی تھی۔ ان کی مظلومیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور آگے پھر ان کی نیتوں کو بتایا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی کیسی فضیلت بیان کی ہے کہ مہاجرین کا ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس آیت کو، اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عمل کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، مطلق کر دیا۔ یعنی مہاجرین کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے فضل کو طلب کرنے کے لیے۔ اب یہ قرآن مجید ہے، قرآن کو پڑھو۔ قرآن وہ کتاب ہے جو حرف بحرف حق ہے، سچ ہے، کوئی اس میں کمزور بات نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ کوئی روایات کوئی ایسی پڑھ کر اور صحابہ کی نیتوں پہ حملہ کرتے ہیں اور ہم حملہ کرنے نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کا پتہ ہے کہ قرآن نے مہاجرین کے بارے میں کیا موقف اپنا پیش کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ روایتوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ جی فلاں تاریخ کی کتاب میں فلاں لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کا اصول ہے، قرآن مجید ایک موقف دے رہا ہے۔ اب دنیا جہان کی روایتیں مل کر اس کے الٹ اپنا موقف دے رہی ہیں تو ہم قرآن کو غلط نہیں کہیں گے، ان روایات کو غلط کہیں گے۔ قرآن کا موقف سمجھیے، قرآن کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اب ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مہاجرین نے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بگاڑ دیا، کلمہ بدل دیا، اذان بدل دی، نماز بدل دی، قرآن بدل دیا، تقیے جیسی جو ہے عبادت کو روک دیا، متے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، انہوں نے تو دین کے ساتھ بڑی دشمنی کی۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں یا رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک هم الصادقون، اور یہی سچے لوگ ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں
اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ کتنا لطف ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر تمہاری اللہ مدد کرے پھر تم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت کتنی کھول کھول کر بتا رہی ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ ہمیشہ منصور ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ غالب ہیں، کامیاب ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ دنیا جہان کی روایتیں لاؤ جو صحابہ کی سچائی کو میلا کرتی ہوں، ہم ان روایتوں کو دیوار پہ ماریں گے، قرآن کی بات کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ مہاجرین سچے ہیں، مہاجرین کا ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے، اور مہاجرین کی تعداد مرد عورتیں ملا کر 114 ہے، اور خلفائے راشدین مہاجرین میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی مہاجرین میں سے، حضرت عمر بھی مہاجرین میں سے، حضرت عثمان بھی مہاجرین میں سے، حضرت علی بھی مہاجرین میں سے، اور باقی جو مہاجرین ہیں وہ بھی اسی فضیلت میں شامل ہیں۔ تو اب دیکھو قرآن کہتا ہے یہ مہاجرین سچے ہیں۔ اب ان مہاجرین نے حضرت ابو بکر کو کہا بیعت کر کے آپ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ جب سچوں نے کہا کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، تو اگر قرآن کی یہ آیت صحیح ہے تو حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں ہیں تو معاذ اللہ پھر یہ قرآن کی آیت ٹھیک نہیں ہوئی کہ مہاجرین حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ کہہ رہے ہیں اور قرآن مہاجرین کو سچا کہہ رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں ہیں تو پھر یہ ان کو پہلا خلیفہ کہنے والے سچے کیسے ہوں گے؟ تو بھائی قرآن کو پڑھو، قرآن کو، روایتوں میں جانے والوں، جب تک تم قرآن کو نہیں پڑھو گے صحابہ کے متعلق قرآن نے کیا موقف دیا ہے، اس وقت تم راہ راست پہ نہیں آ سکو گے۔ قرآن پڑھو، پھر روایات جو قرآن کے موافق ہو مانتے جاؤ، اور جو قرآن کے ٹکر میں ہو اس کو رد کرتے جاؤ، پھر تم سیدھے راستے پر چل سکو گے۔ لیکن جب تم روایتوں کے پیچھے چلو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا فیصلے دیے ہیں، بھئی فلاں روایت ہے، فلاں روایت ہے، پھر تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے قرآن پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔